ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. میں جب مدینہ کی ریاست کی مثال دیتا ہوں، وہ ایک دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، کبھی اتنا بڑا انقلاب آیا ہی نہیں کہ لوگ ٹرانسفارم ہو گئے اور دنیا ٹرانسفارم ہو گئی اور دو سٹنگ سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے چند سالوں کے اندر. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. تو انہوں نے جو سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں قائم کیا تھا وہ انصاف تھا، عدل اور انصاف. وہ بنی تھی بنیاد دنیا کے گریٹسٹ سیویلائزیشن کے لیے. اس کے بعد خوشحالی آئی تھی. 5-6 سال جو شروع میں مدینہ کی ریاست میں، تو امہ خطرے میں تھی. جنگ خندق میں اور اس سے پہلے جنگ احد میں امہ خطرے میں تھی، لیکن انصاف تھا. انہوں نے، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے انصاف پہلے قائم کیا. جو انصاف ہوتا ہے نا، وہ پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ جس معاشرے کے اندر بھی ایک دفعہ انصاف آ جاتا ہے، خوشحالی اس کے بعد آتی ہے. شیر شاہ سوری ہندوستان کا کئی آرگیو کرتے ہیں کہ سب سے جو آؤٹ اسٹینڈنگ لیڈر تھا ہندوستان کا، وہ شیر شاہ سوری تھا. کہ اس نے کوئی 6 یا 7 یا 8 سال میں وہ کیا جو شاید ہی کسی نے کیا ہو. اتنی بڑی وہ چینجز لے آیا. اور اس کی جو بنیاد تھی وہ اس نے رول آف لا کے اوپر قائم کی تھی. اور وہ کدھر کی تھی؟ پہلے جو اس کی چھوٹی سی اس کی جو جاگیر تھی، اس کے باپ کی جاگیر تھی، اس نے اس کی جاگیر کو اس طرح رول آف لا قائم کیا، ایسے اسٹیبلش کیا رول آف لا کہ سارے ارد گرد جاگیروں سے سارے بڑے بڑے بزنس مین سوداگر اس کی جاگیر میں آ گئے اور سب سے خوشحال ہو گئی. وہ ایک مثال بن گئی. ادھر سے شروع ہوا تھا یہ. اور اس کے بعد جب اس نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی، تو آج تک وہ جو اس کے ابھی یہ جو پٹواری سسٹم تھا، یہ شیر شاہ سوری کا تھا. لینڈ ریونیو سسٹم اس نے ایجاد کیا تھا. بعد میں مغلوں نے اور انگریزوں نے اس کو کاپی کیا تھا. تو جو بیسک ایک سیویلائز سوسائٹی کا جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ رول آف لا ہوتی ہے. اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ رول آف لا نہیں ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ابھی آپ کے سامنے آیا ہے، یہ بالکل اس نے پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. کہ بڑے بڑے ڈاکو جو پہلی دفعہ اس ملک میں، جو کسی معاشرے میں کانسیپٹ نہیں ہے این آر او کا، یہ کسی سیولائز معاشرے میں آپ این آر او نہیں دے سکتے. آپ وکیل ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہونا. وہ کون اس کو معاف کر سکتا ہے؟ میرا اگر گھر ڈاکہ پڑا ہو تو میں بڑا کھلے دل کا ہوں، میں کہتا جی میں معاف کر دیا چور کو. لیکن جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو وہ کسی کو اجازت ہی نہیں ہے معاف کرنے کی. آپ کرپشن کو معاف کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے کرپشن معاف کر دی تو یاد رکھیں کہ وہ ایک سیئنگ ہے. امریکہ کے اندر، یورپ میں ایک سیئنگ ہوتی ہے کہ قانون سے یو کین رن بٹ یو کین ناٹ ہائڈ. آپ چھپ نہیں سکتے قانون سے. اور یہ جو ایک سیئنگ ہے نا کہ کرائم ڈز ناٹ پے، یہ روکتی ہے جو معاشرے میں کرپشن. آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ صرف آپ تب معاشرے میں کرپشن روکتے ہیں جب آپ ایک پیغام دیتے ہیں کہ جو بھی کرپشن کرے گا پنشمنٹ کی سیویرٹی کی وجہ سے نہیں روکتی کرائم، پنشمنٹ کی سرٹنٹی سے پتہ کرائم روکتی ہے کہ اگر آپ کرائم کرو گے آپ پکڑے جاؤ گے. وہ ہمارے سے ایماندار لوگ تو نہیں ہے یورپ میں، امریکہ میں ہمارے سے ایماندار لوگ تو نہیں ہے، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے چوری کی میں پکڑا جاؤں گا، اس لیے وہ سیدھے پہ رہتے ہیں. اس لیے اچھا مجھے انہوں نے بار بار کہتے رہے 3.5 سال میں چاروں طرف سے میرے پر پریشر پڑا کہ جی عمران صاحب آپ کسی طرح آپ بڑے سخت ہیں، آپ کوئی کہ جی بڑا تکبر ہے.
کہ آپ یہ شہباز شریف سے ہاتھ نہیں ملاتے اور یہ باقیوں سے نہیں ملتے. میں اس لیے ہاتھ نہیں ملاتا, میں ان سے اس لیے نہیں ملاتا کہ مجھے قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے امر بالمعروف کا, اس کا حکم ہے. اللہ کا ہم سب کو, آپ سب سمجھ جائیں, ہم سب کو حکم ہے کہ اگر آپ نے معاشرے کو اوپر اٹھانا ہے تو یاد رکھیں صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں جرم سے لڑ سکتی. لا انفورسمنٹ صرف کرپشن نہیں ختم کر سکتی, معاشرہ لڑتا ہے. اور معاشرے میں اللہ نے اس لیے حکم دیا ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوگے اور بدی کے خلاف جہاد کرو. کہیں اس نے آپ کو نہیں کہا کہ تم نیوٹرل رہو گے. آپ کو فیصلہ ہے کہ جب ایک معاشرہ بدی کو دیکھتا ہے اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے بدی سے. جب آپ کرائم کو برائی نہیں سمجھتے. اب یہ تماشا دیکھیے کیا ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں, کسی بھی سیولائز سوسائٹی میں یہ ہو سکتا ہے کہ 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں مے فیئر, میں لندن جانتا ہوں, ان کا پرائم منسٹر اس علاقے میں نہیں ٹھہر سکتا, وہ اتنا مہنگا ہے. اس علاقے میں 4 لگژری فلیٹس ہو اور وہ پھر جب پینما کے اندر وہ انکشاف ہو جائے تو وہ پھر ان کو ماننا پڑے کہ ہاں جی ہمارے فلیٹ ہے. کیونکہ پینما میں انکشاف کیا ہوا تھا, اس میں یہ ہوا تھا کہ مریم اس کی بینیفیشری اونر ہے. 2 کمپنیز کے نام پہ 4 فلیٹس تھے, نیلسن اور نیسکور. اور وہ جو انکشاف تھا اس میں یہ آ گیا کہ مریم کے نام پہ 4 فلیٹ ہے. اب جب وہ انکشاف ہو گیا تو نواز شریف نے اسمبلی میں بھی مانا کہ ہمارے, وہ اور بات ہے کہ جھوٹ بولا کہ یہ ہے وہ ذرائع یا دستاویزات, وہ سارا فراڈ تھا. اور دوسرا اس کے بھائی نے ٹی وی کے اوپر تسلیم کیا کہ ہاں یہ ہمارے اور مریم ان کی بینیفیشری اونر ہے. اب جب یہ اسٹیبلش ہو گیا تو کس طرح پاکستان کی نیب نے وہاں جا کے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کی اونرشپ کون ہے اور بری ہو جاتی ہے. سوچ لیں کہ آپ نے اس ملک میں کیا پیغام دیا. انہوں نے کیا پیغام دیا ملک میں؟ انہوں نے پیغام یہ دیا کہ اگر اس ملک میں ڈاکہ مارنا ہے تو بڑا ڈاکہ مارنا, یا صرف چھوٹے چور پکڑے جاتے ہیں. اور میں ایک حدیث بار بار اپنی قوم کو اس لیے سناتا ہوں کہ وہ وجہ پاکستان کی تباہی کی طرف جا رہا ہے, وہ اس حدیث کی وجہ سے. انہوں نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو قومیں چھوٹے چوروں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتی ہیں اور بڑے ڈاکوؤں کو پکڑتی نہیں ہیں, یعنی کہ NRO دے دیتی ہیں, وہ تباہ ہو جاتی ہیں. تمہارے سے پہلے بڑی قومیں انہوں نے کہا تباہ ہوئی جو یہ کرتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں چھوٹا چور کتنی چوری کر سکتا ہے؟ اب آپ جیلوں میں چلے جائیں, کیونکہ میرا ہوا تھا جیل میں کوئی چند دن میں نے بھی گزارے تھے آزاد عدلیہ کے لیے. تو میں نے وہاں حیران ہو گیا, وہ کوئی بھی صرف غریب ترین لوگ نظر آئے, یعنی کوئی سفید پوش بھی نہیں نظر آیا جیل میں, صرف غریب لوگ تھے. تو جب جیلوں کے اندر صرف غریب لوگ جائیں اور یہ تماشا دیکھیں کہ یہ نہیں کہ صرف وہ مریم کو وہاں بھی جانے دیا, پاسپورٹ بھی مل گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, کیسز بھی ختم, پتہ ہے کہ تم کے فلیٹ ہیں, رہتے بھی وہاں جا کے رہے گی. لیکن جی وہ نیب کہتی کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس کے ہیں. یعنی یہ مجھے یہ بتائے کہ کوئی آپ کے گھر میں کوئی میں گاڑی چوری کر کے اپنے گھر میں لے جاؤں اور وہ آ کے مجھے پکڑ لے کہ جی آپ کے تو گھر میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے, میں کو ثابت کرو کہ یہ میری ہے یا نہیں ہے. یعنی اس طرح اگر آپ کسی کو پکڑنا نہیں چاہتے تو سارا جو جسٹس سسٹم آپ کو بچانے پہ لگا ہوا ہے. اگر آپ میں ہمت ہی نہیں ہے طاقتور کو پکڑنے تو ملک سروائیو ہی نہیں کر سکتا. چھوٹے چور کتنی چوری کر لیں گے پاکستان میں؟ شہباز شریف کا صرف جو FIA کا ہے وہ 16 ارب کا ہے, اور یہ صرف چیزیں پکڑی گئی ہیں. وہ سوچے جو انہوں نے پکڑی ہی نہیں گئی, یہ تو سامنے آئی ہیں چیزیں.
ایک یہ بھی آپ سب کے لیے، کیونکہ آپ امپورٹنٹ کمیونٹی ہو اور آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ جو ملک جدھر آج کھڑا ہوا ہے وہ آپ کی پکڑ زیادہ ہوگی عام لوگوں سے. اللہ تو جو ہمارا آخرت میں امتحان ہے، وہ ہمارا جو امتحان ہے وہ تو لیا جائے گا کہ اللہ کہے گا میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے ان پڑھ آدمی کو تو کچھ نہیں دیا، تو اس کا تو امتحان بڑا کم ہوگا. لیکن جو آپ کو نوازتا جاتا ہے اتنا ہی بڑا آپ کا امتحان ہوتا ہے. تو لیگل کمیونٹی کا تو زیادہ امتحان ہوگا، ججز کو اور زیادہ ہوگا. تو سب سے بڑی بات یہ کہ جب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ملک کے اندر پہلے آپ موقع دے دیں، پہلے ایک بیرونی سازش کے تحت، اور میں ان کا خاص، ویسے میں مان گیا ہوں شہباز شریف کو اور خاص طور پہ مریم کو، کہ میں نے اتنی کوشش کی کہ وہ سائفر کو میں پبلک میں لے کے آؤں، انہوں نے میڈیا کنٹرول کر کے اس کو بند کر دیا. میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ جناب سائفر کا چیف جسٹس کے پاس بھجوائے گا، یہ خدا کے واسطے انکوائری کرے اس پہ. وہ ہوئی کچھ نہ، وہ ان کا میڈیا کنٹرول کیا ہوا، وہ آئے نہ کہیں. لیکن میں اب ان دونوں کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دونوں نے اب سائفر کو میل لیا، کہتے ہیں جی اس کے اوپر انکوائری کمیٹی بیٹھے کہ سائفر چوری ہو گیا. سائفر چوری ہو گیا. سائفر ہے کیا؟ سائفر ہے کمیونیکیشن پاکستان کے امبیسڈر اسد مجید اور ان کا ڈالر لو، جو حکم کرتا ہے اسد مجید کو کہ عمران خان کو فارغ کرو، نو کانفیڈنس موشن، اور وہ بھی آیا نہیں ہوتا، اگلے دن نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو فارغ نہ کیا تو پاکستان کو بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر کر دیا تو سب کچھ معاف کر دیں گے. یعنی کہ اگر شہباز شریف آ جاتا تو سب کچھ معاف ہو جاتا. تو میں اس کی اتنی دیر کی کوشش کر رہا تھا کہ انکوائری ہو اس کے اوپر، کیونکہ انکوائری ہوگی تو 2 سوال آئیں گے کہ یعنی، اور سامنے اس کے جواب بھی ہے کہ اس کا مطلب شہباز شریف اس سازش کا حصہ تھا، کیونکہ آنا تو اس سے تھا، پی ڈی ایف کا تو یہ تھا. اور دوسری چیز کہ سوال یہ ہوگا کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھا، فورن آفس میرے نیچے، ایمبیسڈر میرے نیچے، وہ ڈونلڈ لو حکم کس کو دے رہے کہ عمران خان کو ہٹا دو؟ یہ ایسے ہے کہ میرے گھر میرا ملازم کوئی کام کر رہا ہو تو اس کو حکم ملے کہ مجھے جو اس کو پیسے دے رہا اس کو ہٹا دو. کسی کو تو وہ حکم دے رہا تھا. تو بڑا اچھا ہو کہ اس کے اوپر انکوائری ہو، یہ چیزیں سامنے آئے. اور میں ان دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے، میں بڑی کوشش کر رہا تھا کہ لیکن آپ نے وہ کام کر دیا جو میں نہیں کر سکا. اب جی آپ کے لیے دیکھیں یہ جو سٹیج ہے نا، اس پہ آپ سب کو جس اب میں مارچ کی تیاری کر رہا ہوں، آپ سب کو اس میں شرکت کرنی پڑے گی. شرکت آپ کو اس لیے کرنی پڑے گی، شرکت اس لیے کرنی پڑے گی کہ پاکستان اب 2 راستے پہ نکل جائے گا. 2 راستے اب آپ کے سامنے، یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ چوروں جو سارے 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو قانون چینج کر دیا ہے، وائٹ کالر کرائم پاکستان کا اب نظام نہیں پکڑ سکتا. انہوں نے قانون ہی وہ بنا دیا ہے کہ ہر وقت ساری دنیا میں وائٹ کالر کرائم پکڑنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے کہ پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اگر میرے ایسٹس میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو میرے اوپر اونس ہوتا ہے کہ میں بتاؤں کدھر سے پیسہ آیا. انہوں نے الٹا کر دیا ہے. اصولاً تو ان کو پوچھنا چاہیے کہ نواز شریف نے نہ کبھی اپنی ریٹرنز میں دکھایا نہ کہیں ہے، تو کدھر سے آپ نے یہ لنڈن کے فلیٹ خرید دیے؟ اس کو ایکسپلین تو اسے کرنا چاہیے تھا. وہ اس سے پوچھ رہا ہے نیب والے سے کہ جی آپ ثابت کریں. میں آف شور کمپنیز کے نام میں لے لوں، وہ کبھی کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا. میں اپنے نام پہ ڈالوں، میں آف شور کمپنیز بنا. پھر دوسرا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو انفارمیشن ملک کے باہر سے آتی ہے کہ پیسے باہر پڑے ہوئے کسی کے اور باہر سے، وہ انیڈمیسیبل ہے، وہ عدالت میں ایڈمٹ ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ تو لیگلائز کر دی ہے چوری انہوں نے، یہ تو کرپشن لیگلائز کر دی ہے.
اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ فیز یہ اب پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں اس کی بربادی کی طرف. کبھی بھی چھوٹا چور ختم نہیں کرتا ملک کو. جو ایک فیکٹ ہے پینل کی رپورٹ ہے سیکرٹری جنرل یو این کی, وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ ہر سال غریب ملکوں سے جو پیسہ چوری ہو کے امیر ملکوں پہ اور آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے وہ 1700 ارب ڈالر ہے, 1.7 ٹریلین ڈالرز ہر سال چوری ہو کے جاتا ہے. اسی طرح یہ جس طرح یہاں سے چوری ہو کے جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے غریب ملک غریب ہوتے جاتے ہیں, امیر امیر ہوتے جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے تو لیگلائز کر دیا کرپشن طاقتور کی, صرف اب چھوٹے چور پکڑے جائیں گے. اور دوسری طرف اگر ہم اس کے اوپر اب سٹینڈ لیں, ہم اس ملک میں رول آف لا کے لیے جہاد کریں. میں جو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں, حقیقی آزادی تو آتی انصاف سے ہے. یہ پلیز یاد رکھیں, رائٹس تو پروٹیکٹ کرتے ہیں قانون آپ کے. جو ایک معاشرہ اٹھتا ہے وہ تو آتا ہے جب ایک معاشرے کے اندر لا پروٹیکٹ کرتا ہے کمزور کو طاقتور سے, جس کو رول آف لا کہتے ہیں. اور رول آف لا ایک معاشرے کو آزاد کر دیتا ہے اس کے پوٹینشیل کو, جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا. اب ہم نے جنگ لڑنی ہے رول آف لا کی, جو میں کہ 26 سال سے لڑ رہا. 3.5 سال پاور میں میری جنگ ہی یہ تھی. یہ سب اکٹھے ہوئے تھے اور ایک ہی چیز تھی کہ این آر او دے دو. اور میں کہتا تھا کہ این آر او دینا اس ملک کی سے غداری ہے. کرسی چلی جائے لیکن میں نے این آر او آپ کو نہیں دینا. اس لیے میں جو آپ سے میں آپ سب سے چاہتا ہوں, شہزاد جعفری آپ سے, کہ پلیز پاکستان کی وکلا کمیونٹی کو آرگنائز کریں, ان کے اندر تبلیغ کریں, ان کو تیار کریں. یہ جو مارچ ہے یہ کوئی عمران خان کی کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے الیکشن کے لیے مارچ نہیں ہے, یہ ملک کو بچانے کی مارچ ہے. اس کو آپ نے سنایا کرنا ہے. اور آئی ایل ایف نے وہ کام کرنے جو ابھی تک اس نے نہیں کیا. میں اب چاہتا ہوں, میں آپ سب سے چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک اب حلف لینا ہے. پلیز سب کھڑے ہو میرے ساتھ, آپ نے حلف لینا ہے. بس میں آگے ادھر ہی ہو جائے گا. آپ سب حلف لیں گے, ہاتھ اوپر کر کے خان صاحب کے ساتھ ہم سب حلف لیں گے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کروں گا, اور یہ کہ میں اس حقیقی آزادی کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ اس جہاد میں اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک حقیقی آزادی حاصل نہیں کر لیتے.